إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ سے پیوستہ تفسیر القرآن الکریم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے آغاز ہی سے مدینہ کے اندر رہنے والے بکثرت یہود، ان کو دعوت اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے آباء و اجداد، ان سے پہلے دنیا میں آنے والے یہودیوں کے قصے اللہ تعالیٰ انہیں بیان فرما رہے ہیں، جن میں مسلمانوں کے لیے بھی راہ عبرت اور ان کے اندر توشہ آخرت اور نصیحت کا سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے ایک خاص دن
مخصوص کرنے کا کہا، انہوں نے اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، شریعت سے تجاوز اختیار کیا، اللہ نے انہیں سزا سے دوچار کر دیا۔ یہ یقیناً انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ انہیں نصیحت کے لیے ڈراتا بھی ہے، اور کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے اللہ انہیں رغبت بھی دیتا ہے۔ رغبت کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور نصیحت کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے انعامات کے بدلے میں نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو الٹ دیا، اور اس کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنی جو ہے نا وہ سمجھ کو سامنے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ آج کے خطبۃ الجمعۃ المبارک میں ہم 8 آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ ان 8 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اس میں سے اپنی عقل کو لڑانے کی کوشش کی ہے۔ تو ان 8 آیات کے اندر یہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں شریعت کے مقابلے میں تم سے استہزاء کروں، تمہارے ساتھ مذاق کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک عقیدے پر ضرب کاری لگائی ہے کہ آپ ایسے کریں کہ گائے کو ذبح کریں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملنے والے یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ یہود، یہ قبطیوں کی فرعونی کو غلامی کے اندر انہوں نے بہت سا عرصہ گزارا ہے۔ چونکہ ان کی ثقافت فرعونیوں کی اور ان کا کلچر وہ حاوی تھا ان لوگوں پر، اور ان کے اندر بھی وہ جو گائے کی پرستش کرنا، اس کی پوجا کرنا، ان کے جرثومے اور ان کی وہ باتیں ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، جس کا ایک نمونہ وہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے اور انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عقیدہ ختم کرنے کے لیے ان کو حکم دیا، اور اس کے اندر اور بھی بہت سے جو انہی 8 آیات کے اندر وہ حکمتیں اور باتیں معلوم ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کے ذریعے ان سے کروانا چاہتے تھے۔ مقصد پیچھے یہ تھا کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ انہیں کہیے کہ گائے کو ذبح کر دیں۔ یہ ایک جنرل حکم ہے، کوئی سی بھی گائے لیجیے اور اسے ذبح کر دیجیے اللہ کے نام پر۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کریں؟ گائے کی تقدیس ان کے دل کے اندر ایسی بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں جی یہ تو کوئی مذاق ہی ہے، جیسے ہم کوئی کسی مقدس چیز جو جسے ہم سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں شریعت کے مقابلے بہت سی چیزوں کو مقدس سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو مقدس سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی زبان، ان کے بارے میں ایسے الفاظ بولنا بھی انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ معیوب ہے کہ ہم ایسے الفاظ فلاں کے بارے میں کہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ شریعت کے معاملے کے اندر مذاق کروں۔ اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہ شریعت کے معاملے کے اندر مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، مذاق کروں شریعت کے مقابلے میں،
کہ ہم شریعت کے کسی حکم کو سن کر، اللہ کے کسی حکم کو سن کر اس کو یہ کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے یا اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ انسان اگر اپنی کم عقلی کے ساتھ یہ سوچے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اللہ نہ بھی یہ حکم دیتے تو پھر بھی انسان اپنی اطاعت کو ثابت کر سکتا تھا، تو یہ انسان کی کم عقلی ہے کہ انسان جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکام صحابہ کرام کو دیے وہ منوان ویسے ہی مانتے تھے، اور ہم سے یہ تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی بھی چیز کرنے کا حکم دے، چاہے عبادات ہوں چاہے معاملات ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم دیا ہے کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں تمہارے سگے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا منہ بولا بیٹا جسے تم نے پرورش کر کے بڑا کیا ہے، بعد میں اس کے جو رشتے بنیں گے تمہارے ساتھ وہ سارے غیر محرم والے رشتے ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ اور عرب کے اندر یہ جو رسم تھی یہ عقیدے کی طرح پختہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار کیا کہ اے اللہ یہ تو بات بڑی پختہ راسخ ہے اور اسے بڑی اہمیت حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب نازل کی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کریے، صرف اپنے رب سے ڈریے، منافقین اور کافرین کی اطاعت نہ کیجیے۔ کیا آپ کہیں جی یہ بات فلاں کو پسند نہیں ہے لہذا اسے شریعت سے سائڈ پہ رکھ، دین کے کسی کام کسی دوسرے کو پسند نہ ہو اس وجہ سے اس کا اظہار نہ کرنا جہالت ہے۔ کیا آپ کسی چیز غلط کو غلط بھی نہ کہیں اس وجہ سے جی فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا اس سے، یہ جہالت ہے، یہ دین کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ آپ حق بیان کریں لیکن اس کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اچھے انداز سے بیان کریں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خاطر حق بات کہنے سے جو ہے نا وہ باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ گائے ذبح کیجیے، انہوں نے اب کیا کیا، ان کا دل اندر سے نہیں کرتا تھا، اب اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں تک کو جانتا ہے کہ جس کو جاننے کے لیے کوئی مشین دنیا میں نہیں ہے، اس انسان کے علاوہ جس کے دل میں جو کچھ ہے، اور کائنات کا رب ان دو ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ کو تو پتا تھا، اگر اطاعت گزار ہو تو انسان سوال کرتا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جی ایسا کیوں کرنا ہے، کیوں ایسا کرنا ہے، ہم نے کیوں فلاں کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کے دل کے اندر وہ تھا کہ یہ کیسا اس کو جان چھڑاؤ کسی طرح۔ اب انہوں نے وہ سوال کرنے شروع کر دیے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پہلا سوال یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ انہیں کہیے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ ہی کم عمر ہونی چاہیے، اوان بین ذالک، وہ ایک نوجوان عمر کی درمیانی عمر کی گائے ہونی چاہیے، فافعلوا ما تؤمرون، اب کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال اٹھایا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، مقصد صرف ایک تھا، وہ اللہ نے آگے بیان بھی کیا ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طرح اس سے جان چھوٹ جائے۔ دوسرا سوال کیا کہ آپ نے رب سے پوچھئے موسیٰ علیہ السلام کہ اس کا رنگ کس طرح کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، پیغمبر ان سے کہیے کہ وہ جو گائے ہے نا وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع، اور زرد رنگ ہونے کے ساتھ وہ رنگ چمکیلا ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کی چمک جو ہوگی وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال آیا، انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پیغمبر علیہ السلام آپ نے اللہ سے پوچھ لیا ہے کہ بھئی وہ جوان گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے، اپنے رب سے دوبارہ پوچھئے کہ اب اس طرح کی گائے تو بہت زیادہ ہے کہ جو جوان بھی ہوں اور اس کے ساتھ ان کا رنگ زرد اور چمکیلا زرد ہو،
جو دیکھنے والوں کو خوش کرے، یعنی کہ خوبصورت جانور ہو، یہ تو بہت سارے ہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ تو بہت ساری ایسی گائیں ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اپنے مقصد کو پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض، اے پیغمبر انہیں کہیے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ تو کھیتی باڑی کرتی ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ ہی اس کے ذریعے سے پانی کھینچا جاتا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کے اندر ان دو عیبوں کے علاوہ، ان دو کاموں کے علاوہ کوئی اور نشان، کوئی اور عیب بھی نہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، ہاں پیغمبر اب آپ نے بات واضح کر دی ہے، یعنی کہ وہ گائے جوان ہو، بوڑھی اور کم عمر نہ ہو، اس کا رنگ زرد چمکیلا ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ تو وہ کھیتی باڑی میں جوتی جاتی ہو اور نہ ہی وہ کنویں کے ساتھ لگا کر پانی نکالا جاتا ہو اس سے۔ اب یہ وصف والی گائے آپ نے ذبح کرنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اب انہوں نے وہ گائے ذبح کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا دل نہیں کرتا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، قریب تھا کہ وہ گائے کو ذبح نہ کرتے۔ اب انہوں نے یہ کتنی ساری مشکلات اپنے لیے خود جمع کی ہے، سوال کر کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سمجھایا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل جیسے سوال نہ کیا کرو کہ تم اپنے اوپر خود رب کی مشکلات کو جمع کر لو۔ انہوں نے سوال کیا۔ اب یہ پتا جو میں نے آپ کو چار اوصاف گنوائے ہیں، یہ بات کہاں جا کے رکی؟ اب اللہ تعالیٰ جو سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا تھا، اللہ کی انہوں نے انگلی ٹیڑھی کروائی تو وہ خود ہی پھنس گئے۔ اب یہ وصف اس گائے میں جمع ہو گئے کہ جس کو یہ بنی اسرائیل والے عبادت کے قابل سمجھتے تھے۔ اب یہ تصور اس گائے کا بن گیا۔ پہلے تو اللہ نے کیا کہا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو، جنرل حکم ہے، یہ گائے پکڑ دے اس کو ذبح کر دے، اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ آپ لوگ تقوی اختیار کرو اور تم بات بالکل سیدھی رکھو، آپ نے آپ کو اسٹریٹ اور سیدھا رکھو۔ اس کے اندر کوئی بھی یہ ایسا ہو جائے جی، اگر ایسا ہو جائے جی، یہ تجارت کے معاملے میں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، جن لوگوں نے سود بیچنا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی ہتھ کنڈیاں لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، صحیح مسلم کی روایت ہے، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ، جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ متشابہ چیزیں ہیں، وہ شک میں ڈالنے والی ہیں۔ بس جو بندہ شک میں نہ پڑا اس نے اپنی دین بھی بچا لیا، دنیا بھی بچا لی، آخرت بھی بچا لی، اور جو بندہ شک میں پڑ گیا اس نے اپنی دین بھی خراب کیا، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ یہ شک میں پڑنے کے سوال کے اوپر سوال، جو اگر یہ ہو جائے جی اتنا باہر نکال دے جی وہ فلاں اصول اس پر فٹ کر دے تو ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کا جواب دے کر ان کو اس چیز پر لے آئے کہ جس گائے کو، جس طرح کی گائے کو وہ پرستش کے پوجا کرنے کے قابل سمجھتے تھے، اللہ نے کہا اب کرو ذبح۔ اب وہ انہوں نے ایک وہ گائے ڈھونڈی، وہ ایک ہی بندے کے پاس گائے تھی، اس نے کہا جی میں منہ کی قیمت لوں گا۔ یہ مفسرین نے مختلف اپنی تفسیروں کے اندر، تفسیر تبری کے اندر ہے، امام ابن کثیر نے، یہ سارے مفسرین نے اس کو لکھا ہوا ہے جس کا میں خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس بندے کو کہا جی یہ گائے دو، اس بندے کو پتہ چلا کہ اتنی اہم گائے ہے، اور انہوں نے کیا کیا جی اس کو ذبح بھی کرنا ہے۔ اس نے کہا جی میں اس کی اتنی قیمت لوں گا کہ جتنی اس گائے کی کھال کو اتارا جائے اور اس کے اندر جتنا سونا بھرے گا نا وہ اس گائے کی قیمت۔ اب ان کو کتنی مشکلات آئی، پہلے تو صرف گائے ذبح کرنی تھی، اور ان کے اوپر ان کے سوالوں اور ہٹ درمی کی وجہ سے کتنی مشکلات آئی کہ ان کو وہ اس طرح کی گائے ذبح کرنی پڑی کہ جس طرح کی گائے کو وہ پرستش کے قابل سمجھتے تھے، اور دوسرا انہیں اتنا بھاری اس کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ دے دیں، ہم اتنا آپ کو سونا دے دیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ 8 آیات ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں،
اور ان کا نتیجہ آخر میں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم نے قتل کیا ایک جان کو اور تم پھر اس کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے کہ آپ نے مارا ہے یا آپ نے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے۔ یہ اسرائیلیات روایت میں سے امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لا ولد بندہ تھا، یعنی کہ جس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور امیر آدمی تھا۔ اس کے بھتیجوں نے اس کو مار دیا، جنگل میں اس کو موقع پا کر مار دیا اور اس کی لاش اٹھا کر بستی کے اندر کسی گھر کے باہر رکھ دی دروازے کے اوپر۔ صبح ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ جس کے گھر کے دروازے پر لاش پڑی ہوئی ہے نا، اس نے ہمارے چچا کو مارا، اس نے ہمارے چچا کو مارا، لہٰذا ادھر سے بھی اس کے حمایتی اٹھے، ادھر سے بھی اس کے حمایتی اٹھے اور آپس میں وہ دست و گریبان ہونے لگے اس قتل کی وجہ سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان نے کسی جان کو مارا اور آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پیغمبر کو بتائیے کہ وہ مسئلہ حل کریں گے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ نے انہیں گائے کا حکم پہلے ہی دیا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ ہم نے اس کو کہا ان لوگوں کو کہ آپ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لیجئے اور میت کے اوپر ماریے، وہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ نے حکم پہلے دیا ہے۔ البحر المحیط کے اندر امام اندلسی رحمہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ اس کے اندر یہ امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی یہ حکمت پنہا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اطاعت کے ذریعے اور بہت سی چیزیں منوانا چاہتے تھے۔ ایک تو میری اطاعت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت انہیں دکھانی تھی۔ یہ واقعہ پیش ہوا تو پیغمبر نے کہا کہ آپ جو گائے ذبح کرو گے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا گوشت کا لے کر آپ میت کے اوپر مارنا، میت خود بتائے گی۔ اب میرے بھائیوں یہاں سے عقیدے کا سبق شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب پر اور قرآن مجید پر عقیدہ کس طرح کا رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تفسیریں بھی لکھی ہوں گی اور انہوں نے اپنے من چاہے مطلب اس سے نکالے ہوں گے، حالانکہ یہاں سے رب عقیدہ سکھانا چاہتا ہے ہمیں۔ وہ تو گزر گئے دنیا سے، اب انہوں نے کیا کیا جی، وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جی، مردہ کیسے بول سکتا ہے جی، پیغمبر آپ ہمیں کس چیز کی طرف لگا رہے ہیں؟ ایک جس کو ہم ذبح کر دیں گے اس گائے کا گوشت لے کر میت کے اوپر لگانے سے وہ میت کیسے بتائے گی میرا قاتل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں کہیے پیغمبر کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اللہ اپنی نشانیاں دکھائے گا تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گوشت ذبح کیا، ذبح کر کے گائے کو گوشت کا ٹکڑا مارا۔ فسیر لکھتے ہیں قاتل اٹھا ہے، اس نے اپنے بھتیجوں کی طرف اشارہ کیا، کچھ دیر پھر وہ بیماری کی حالت میں رہا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ دوبارہ وفات اس کی ہو گئی۔ اب مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ سورۃ البقرہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے 5 واقعے ذکر کیے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کے۔ پہلا واقعہ وہ جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مار کر زندہ کیا تھا۔ دوسرا یہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہزاروں لوگ موت کے ڈر سے وہ آگے آئے گا، موت کے ڈر سے جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اللہ نے انہیں مار کر دوبارہ زندہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ بندہ جو ایک ویران بستی سے گزرا اور اس نے بستی کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر اسے 100 سال مردہ رکھا اور اس کے بعد زندہ کیا۔ اور 5واں واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اللہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ تو کہا ابراہیم آپ کو اللہ اپنے رب کی ذات اور اس کی قدرت پر شک ہے؟ اللہ شک نہیں ہے، میں صرف دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 4 پرندے لیجئے، ان کو ذبح کیجئے اور ان کے جو حصے ہوں گے، ان کے پر، ان کی گردن، یہ آپ نے اگر گردن اس طرف رکھی ہے تو پر دوسرے پہاڑ پر رکھیں، اگر ایک پرندے کی ٹانگ ادھر رکھی ہے تو اس کا منہ دوسرے پہاڑ پر جا کے رکھیے،
اور آپ جا کر ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ اور یہ اپنی قدرت دکھائی ہے کہ ان کے حصے آپس میں جڑ رہے ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چاروں پرندے واپس زندہ ہو کر آ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ ان مردوں کو، اس مردے کو تمہارے سامنے زندہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت تم سب کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور حساب لے گا، اور مالک یوم الدین کا وعدہ پورا کرے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہے۔ جس کسی نے ایک جانور پر بھی، کہ ایک بکری رب کے دربار پر آ کر کھڑی ہوگی، جس کو اس دنیا کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بدلہ کیسے لے گی، وہ اپنا انتقام کیسے لے سکتی ہے، اور وہ رب کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گی کہ اے اللہ، یہ اس بندہ جس کا تو اس وقت حساب لے رہا، اس نے مجھے دنیا کے اندر ناجائز چھڑی لگائی تھی، اس وقت میں قدرت لگتی تھی، آج میں اپنا بدلہ چاہتی ہوں اس چھڑی کا۔ اللہ حکم دے گا کہ اس بکری کو اتنی طاقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسان کے اعضاء ان وقتوں کے اندر اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ بندہ کہے گا اپنے اعضاء سے کہ تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو؟ اللہ وہ کہیں گے کہ آج اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تمہارے خلاف گواہی دینے کی، تمہارے خلاف گواہی دینے کی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے۔ تو یہ عقائد کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ نے وہ کیا ہے، اور اللہ نے انہیں کر کے دکھایا۔ اب اللہ نے یہ پورے واقعے سے کیا ہے، اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور گائے ذبح کرنے پر انہوں نے سوال کیے۔ سوال کرنے میں یہ سوال شریعت کے اندر اپنی عقل اس کے اندر گھسانے، جی اگر ایسے جی ایسے ہو جائے یہ غلط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سخت ناپسند فرماتے تھے۔ آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، اللہ نے اس کے اندر آسانیاں دی ہیں، ایگزٹ پوائنٹ دی ہیں، انہیں استعمال کیجیے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے پاس آ کے کہا جی حضرت جی مجھے یہ بتائیے کہ جو وطر ہے نماز عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا فرض ہے کہ سنت ہے؟ پڑھنا فرض ہے کہ سنت ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اس نے دوسری مرتبہ، یہ عرب کا انداز ہے، ہم ایسے لوگ نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے یار یہ ہر گل تینوری کو پوچھ دے۔ عرب کا آج بھی انداز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح سوال ہوتے تھے کہ وہ ایک بات کا جواب لینے کے لیے اگر ان کی تسلی نہ ہوتی تو 3 مرتبہ پوچھتے تھے۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے مجھے حضرت جی یہ بتائیے کہ جو وطر ہے نماز عشاء کے بعد جو پڑھ، یہ وطر پڑھنا فرض ہے کہ سنت ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا لگ بندے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اس نے تیسری میں پوچھا جی میں اس کی اصل پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھ پر پڑھنا فرض ہے کہ سنت ہے؟ کہا اللہ کے بندے میں آپ کو بار بار یہی جواب دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہوا ہے صحابہ اکرام کا ایک ہی منہج تھا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، اس کے اندر کوئی تقسیم ہی نہیں ہے۔ آج ہم اکثر وہ چیزیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ سنت ہی تو ہے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام اس لیے کرتے تھے کہ یہ سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں ایک حدیث کے اوپر کچھ ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے، حدیث کے اوپر باب الاقتداء بافعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی پیروی کرنا، اور نیچے صحابہ اکرام کا عمل لے کے آئے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، تب سونا مرد پر حرام نہیں تھا ابتدائی اسلام کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، صحابہ اکرام نے بھی کہ آپ کو دیکھے دیکھی سونے کی انگوٹھی پہن لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونے کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اللہ نے مرد پر سونا حرام کر دیا، ریشم حرام کر دیا، یہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم سن کر اپنی انگوٹھیاں اتار دی، صحابہ اکرام نے پوچھے بغیر ہی آپ کو دیکھ کر اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ یعنی کہ یہ عمل کی یہ طریقہ اور اصول ہے
کہ آپ کو جب دیا گیا تو آپ اس کر کریں. ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تھا، یہی تو بندگی کی معراج ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ چون چرا چونکہ یہ وہ ایسے تیسے کیسے ہوگا، ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں، یہ کرنا غلط بات ہے. ان کو حکم کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجیے. اب یہ کوئی بات ہے ہم کہیں جی یہ کون سی قربانی کے بیٹے کو ذبح کر دیں؟ کوئی مال کی قربانی مانگتے، کوئی فلاں قربانی مانگتے، کوئی فلاں چیز کی قربانی مانگ لے. بھئی اللہ ہمارا رب ہے، وہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے. اس نے ہمیں بنایا ہے، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے خود یہاں پر آئے. اللہ نے کہا ہے کہ آپ بیٹا ذبح کیجئے. ایک دن اگنور کیا، 2 دن اگنور کیا، تیسرے دن بیٹے کو بلایا کہ بیٹے مجھے یہ خواب آ رہا ہے. اللہ مجھے انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، مجھے یہ خواب آ رہا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے کہ وہ بیٹا جو 80 پلس عمر ہوگی تھی اس وقت رب نے مجھے دیا، 80 سال کی عمر کے بعد اللہ نے مجھے میرا دنیا کے اندر ایک وارث دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ابراہیم اسے ذبح کر دے. تو بیٹے نے آگے پتا کیا کہا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کوڈ کیا، نقل کیا، اس کو قرآن مجید کا حصہ بنایا کہ بیٹے نے جواب دیا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی وہ کر گزریے جو اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، کیا آپ مجھے انشاءاللہ شکر گزاروں میں پائیں گے. مجھے آگے سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسماعیل کی گردن پر چھری آپ نہ چلائیں. یہی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ تو نے کہا کہ ابراہیم ان ابراہیم کان امہ، ساری امت بھی ایک طرف ہو. آپ اگر حق پر کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک امت کے برابر درجہ دے دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے نکال دیا، گھر والوں نے نکال دیا، وہ آ گئے رب کا گھر بنانے کے لیے. آج ان کے پاؤں کے قدم کے اوپر 2 رکھتے اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کے لیے ضروری بنا دی. وہ مقام ابراہیم ہے. جائیں جب رب کے گھر کا دیدار کرنا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے چلے ہوئے قدموں کے اوپر آپ نے قدم رکھنے. جب آپ رب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو عبادت بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا؟ اطاعت مانگی، چوں چرا نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد ایک لفظ آیا تھا، وہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ آپ نے ہمیں جو بتا رہے ہیں اللہ سے مزید سوال کریے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنے مقصد میں پورا اتر گئے. امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اکرمہ رحمہ اللہ کی اس قول کو نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ اکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ہیں اور بہت بڑے مفسر اور محدث ہیں، تب کے تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو لفظ کہا ہے نا انشاءاللہ، اللہ نے اس کی برکت سے ان کے دل بدلے کہ انہوں نے آخر کار گائے کو ذبح کر دیا اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے. تو اس کے اندر ہمارے اندر یہ سبق ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں اللہ کی مدد شامل ہاتھ ضرور رکھیں کہ ہم انشاءاللہ یہ کام ضرور کریں گے. اور منہ سے انشاءاللہ کہہ دینا اور دل سے کہنا جی اپکڑا کرنا منہ ہی کہہ رہے، یہ غلط بات ہے. آپ اللہ تعالیٰ، آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کے ظاہر میں کیا ہے یہ اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہوا، آپ کے باطن میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے دلوں میں جھانکا تو سب سے بہتر دل اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. پاکیزہ دل ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو سب سے زیادہ بڑھ کر دیکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی مشکل کسی کی نہیں تھی. آپ کائنات کے سب سے افضل انسان ہیں، بلکہ آپ افضل البشر ہیں. فضیلت ہے بشر کی کہ آپ کا وہ مقام ہے جو آپ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، کہ آپ روز قیامت تمام انبیاء کے سردار ہیں، دنیا میں سردار ہیں. اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے آپ کو امامت کے لیے آگے کھڑا کیا ہے. روز قیامت حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا. شفاعت کبریٰ کا اللہ نے صرف آپ کو حق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت سب سے پہلے جنت میں آپ کو داخل کریں گے، اور ایسا حوض اللہ آپ کو تحفے میں دیں گے تو جس کا ایک گھونٹ پی لینے سے نہ کبھی موت آئے گی نہ کبھی پیاس لگے گی.
ایسے انسان اور ایسے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب کی زندگی دنیا کے اندر سب سے مشکل رہی۔ اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں، ان لوگوں کی صحبتیں برداشت کی ہیں رب کے دین کے لیے۔ اللہ ہم سے پوچھے کہ آپ نے کیا مشکلیں برداشت کی ہیں دین کے لیے، کیا دیا ہم نے دین کو، کیا جواب دیں گے اس وقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھ کے پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری برداشت کرنا اس دین کے لیے۔ ہم نے تو آپ کے نام کی 4 حدیثیں نہیں یاد کی ہوں گی۔ جب اللہ آپ سے دین کو لینے کا کہہ رہے ہیں تو اس کو دین کو کیسے لینا ہے؟ اس طرح لینا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کبھی آپ جا کر دیکھیے، تاریخ اٹھائیے صحابہ اکرام کی، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے چاٹتے تھے؟ آپ بنفسی نفیس ان کے سامنے موجود رہتے تھے، ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ کون آپ کے قدم کی بوسی کیا؟ آپ کے اطاعت کی قدم بوسی کرتے تھے کہ سر یہ آپ کے سامنے جھکا ہے، آپ کی اطاعت کے سامنے جھکا ہوا، آپ حکم دیے چون چرا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیے۔ جو اسلام کا ہے وہی ہمارا، ٹھیک ہے جی، اسلام کے لیے آپ کو فلاں جگہ جانا پڑے گا، چلے گا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آج اسلام تمہارا مال مانگتا ہے، اسلام کو ضرورت ہے، سارا گھر کا مال لا کر دے دیا، آدھے گھر کا مال لا کر دے دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہ جو دل ہوتا ہے نا کتنا صاف ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا، ایک صحابی آیا اور آ کر اس نے ایک مٹھی کھجور دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اس مٹھی کھجور کو لیجئے اور جتنا بھی مال، وہ اونٹ، وہ سارے جتنا بھی مال وہ جمع ہے نا جنگ کے لیے، اس سارے مال کے اوپر آپ ان کھجوروں کو انڈیل دیجیے، ایسے ساری ان کے اوپر ساری رکھ دیجیے، سارے مال کے اوپر۔ کہا کیا؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے پاس کل جائیداد یہی تھی، یہ ساری رات یہودی کے باغ میں محنت کر کے یہ کھجوریں اجرت لائی ہے اور ساری اللہ کے راستے میں دے دی۔ اور ایک صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اور تھوڑا سا مجلس سے باہر ہو کر وہ کہہ رہا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ اس وقت دنیا میں میرے پاس صرف ایک چیز ہے، یہ میری تہ بند، یہ میری چادر جو میں جس سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ میری جان اور میری عزت میرے پاس ہے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے دین پر یہ دونوں قربان کر دوں گا۔ ابھی دل میں وعدہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا لیا، کہا اللہ تعالیٰ نے تیرا دیا ہوا صدقہ بھی قبول کر لیا۔ یہ نیتیں، یہ ارادے ہمارے دین کے لیے کتنے ہیں یہ رب سارا جانتا ہے۔ یہ تولے جائیں گے میدان کے اندر، اس معاشر کے اندر، میزان کے اندر تولے جائیں گے کہ ہم نے دین کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میرا رب مردوں کو زندہ کرے، اس کی اشاعت کس نے کرنی؟ کون اپنی رب کی توحید کی اشاعت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سزائیں دی ہیں نا، تو ہم نے پچھلے خطبے میں جو اللہ نے بندر بنایا ان کو، جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سزا دی تھی۔ 3 گروہ تھے نا، ایک بغاوت کرنے والے، ایک انہیں روکنے والے، اور ایک بالکل نارمل، نہ انہیں روکتے تھے نہ بغاوت کرتے تھے، انہیں بھی ساتھ سزا ملی کہ وہ کیوں نہیں روکتے تھے۔ ہم دین کے تبلیغ کرتے ٹھیک ہے جڑا جتھے لگا رہن دو۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ یہ دنیا، یہ فلاں، یہ اللہ کی توحید، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن، یہ شریعت کس نے سمجھنا ہے؟ ہم کہتے جی ہمارے اوپر کون سا یہ لازم ہے، ہمارے اوپر جی وہ رزق حلال عین عبادت ہے، نماز عین عبادت نہیں ہے، توحید عین عبادت نہیں ہے۔ قرآن مجید جیسے اترا ہے اٹھائیے پرسنٹیج، رب کعبہ کی قسم ہے اٹھائیے پرسنٹیج، ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے آپ سے شروع کرے کہ یہ قرآن مجید کس کو پڑھنا آتا ہے صحیح طرح۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سونے سے آراستہ قرآن مجید لایا گیا، گولڈ۔ انہوں نے قرآن مجید کو دیکھ کر کہا قرآن مجید کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ اسے سونے سے سجا دیا جائے، قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے اس کے حق کے مطابق پڑھا جائے۔ لا ریب فی، لا ریب فی، زندگیاں گزر گئی ہیں،
رب کا پیغام ہمارے نام آیا، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کا مطلب ہی نہیں آتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر جی جنت ہور کنوں رب نے دینی ہے، جنت ہور کسے ملنی ہے۔ ہم کتنے وفادار ہیں کہ اللہ کو سارا پتہ ہے، دل میں سارا کچھ ہے۔ یہ ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ آپ جتنی دین کی قدر کرو، وہ وقت آنے والا ہے۔ 9 مہینے پہلے جس نے دنیا میں آنا ہو، 9 مہینے پہلے نوٹیفکیشن مل جاتا ہے کہ کوئی دنیا میں آنے والا ہے، 9 مہینے پہلے۔ اور جس نے دنیا سے جانا ہے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا، 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے دنیا چلے جانا۔ آنے کا 9 مہینے پہلے پتہ ہے، جانے کا 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ۔ یہ دین ہم سے کچھ مانگتا ہے، اور زیادہ کچھ نہیں، اپنی پرفارمنس دیجیے کہ میں صحیح ہوں۔ یہ معاشرہ صحیح کیسے ہوگا؟ میں خود صحیح ہو جاؤں، بس ہر بندہ کہے میں صحیح ہوں، او جی او صحیح ہو جائے، او صحیح ہو جائے، او صحیح ہو جائے، تسی اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کو صحیح ہو جائیں گے، دعا کرو۔ بھئی آپ کس لیے ہو؟ عقل نہیں ہے، دل نہیں ہے، جسم نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، سارا کچھ ہے، پھر بھی جو اللہ نے چاہا۔ اللہ تو چاہتے ہیں، اللہ کب چاہتے ہیں کہ بندہ جہنم میں چلا جائے؟ اللہ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، اب تمہارے سامنے 2 رستے ہیں، یا تو سیدھے رستے پر آ جاؤ یا الٹے رستے پر، انتخاب تمہارا ہے، سزا و جزا تمہارے ذمہ ہے۔ آئندہ انشاءاللہ یہیں سے جمعے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کا سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔